تو اخلاق کو اچھا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، زبان کو میٹھا کریں، اچھی زبان کے ساتھ اچھے لہجے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ بڑی عظیم دولت ہے، بہت بڑی۔ یہ اس دولت کا تب اندازہ ہوتا ہے جب آپ تھوڑی سی کوشش کر کے اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کبھی جس کے ساتھ آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے تھے نا، پھر کبھی جہاں کہ آپ کا اس بندے سے واسطہ پڑتا ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے یار میری یہ بندہ اتنی عزت کر رہا ہے، تو یہ آپ کا وہی ادھار ہوتا ہے جو آپ نے لکھوایا تھا اخلاق کی صورت میں، وہ واپس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جانوروں کے ساتھ جب آپ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، تو اتنے بڑے درجے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو جب آپ اس عظیم امت کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو پھر رب تعالیٰ آپ کو کتنا نوازے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور سے سننا، اور پھر اپنے اخلاق کو ہر کوئی اپنی جگہ پہ اچھا کرنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوگا جنت میں، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ اگر آپ انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں اپناتے تو انسانوں کا کیا جاتا ہے، آپ کی برائی پورے گاؤں میں مشہور ہوگی۔